کیوں کہ یہ خاص اللہ کا اپنا نام ہے. حل تعلم لہ سمیہ، یہ کہ وہ میرا کوئی ہم نام جانتے ہو کہ کوئی نہیں. اللہ اپنے کا ذاتی نام ہے، واجب الوجود. جی ہاں، تو اس نام کا کوئی پیدا نہیں اللہ. باقی صفات نام ہوتے ہیں، کسی کا نام رحیم ہے، یہ رشید ہے، یہ لوگ نام رکھتے ہیں. یہ نام نہیں، اللہ کا ذاتی نام. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے نام ہے، جلالی نام بھی ہے، جمالی نام بھی ہے. جمالی نام وہ ہے جس میں رحمت اور اللہ کا کرم، اللہ کی برکتیں، مددیں، اس کا ظہور ہوتا ہے. اور ایک جلالی نام ہے کہ جس میں اللہ کا غضب اور اللہ کا انتقام اپنے مخالفوں سے، ہاں کہ ہم بدلہ لیں گے ان سے، اپنا جلال بتاتے ہیں. کہ جب لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں اور دنیا میں معصیتیں اور گناہ ظاہر ہوتی ہے تو اللہ کے جلالی ناموں کا ظہور ہوتا ہے، جلال ظاہر ہوتا ہے. کہ دیکھو کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے طاقتور تھے اور اللہ کہتے ہیں میں نے ان کی کمر توڑ دی ہے، وہ قیامت تک نہیں اٹھیں گے. کم قسمنا من قریۃ بدلت معیشتها، کہ کتنے قریے ہیں، کتنے دیہات ہیں، کتنے شہر ہیں کہ ان کے لوگ سرکش تھے، ہم نے ان کی کمر توڑ دی. جیسے کسی کا کمر ٹوٹ جاوے وہ نہیں اٹھ سکتا، کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے، وہ قیامت تک نہیں اٹھ سکتے. تو یہ جلال ہے اللہ تعالیٰ کا. اور ایک جمال ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اپنی صفتوں میں جمال، یعنی بندوں پر رحم، بندوں کا کرم، درگزر، روزی دینا، مدد کرنا، مصیبتیں دور کرنا، محبتیں پیدا کرنا، یہ سب. تو انبیاء کرام جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ رہبری کرتے کہ تمہارا پروردگار تو بہت مہربان ہے، تمہارا پروردگار تو بہت کرم کرنے والا ہے، تم کہاں جا رہے ہو. تو اللہ کے ناموں کو دکھلا کر کے، ان کی صفتوں کو دکھلا کر کے اللہ کی طرف متوجہ کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. ان کو پڑھ کر کے دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ جو اس کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا. تو اس کو یاد کر لینا چاہیے. ہم لوگ مشکات شریف پڑھتے تھے مدرسے میں. ہمارے استاد تھے مولانا عبدالغنی صاحب کعبی کے. انہوں نے جب سبق میں یہ ترمذی شریف کی روایت آئی کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو اسے یاد کرے جنت میں جا کے، فرمایا کل اس کو یاد کر کے لانا. ٹھیک ہے. تو کل یاد نہیں ہوئے تو فرمایا بڑی محرومی کی بات ہے، یوں کہا. پھر دوسرے پھر یاد کر کے پھر یاد کر لیے. تو اب یاد ہے ابھی تک. تو استاد نے یہ نام یاد کروائے تھے کیونکہ اس کو حکم ہے کہ جو اس فضیلت ہے کہ جو اس کو یاد کرے وہ جنت میں جاوے. دوسری بات یہ ہے کہ جو صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہے، فائدہ پہنچانے والی، مدد کرنے والی، یہ ناموں کے ذریعے سے ایک دعوت بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں تو تم بھی رحم کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں تو تم بھی معاف کرو، اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں تو تم بھی مدد کرو. ان ناموں سے یہ لیا جائے کہ اپنے آپ کو ان صفتوں کے ساتھ متصف کرو اپنے عمل سے. جو صفتیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرو. یعنی اپنے عملی زندگی ایسی بناؤ جیسے ان صفتوں کے ظاہر ہونے سے اللہ کے مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، ایسے ہی اپنے اندر وہ صفتیں پیدا کرو کہ جس سے مخلوق کو فائدہ ہو جاوے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی ہے اور اس کی دعوت دی ہے کہ اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو. اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے. تو تعارف اس لیے کروایا ہے تاکہ کیونکہ آدمی میں دونوں قسم کی صفتیں ہیں. غلط صفت بھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہتے ہیں ہم نے انسانی نفوس کے اندر تقوی کا بھی الہام کیا ہے اور فسق و فجور کا بھی الہام کیا ہے. یعنی آدمی فاسق فاجر بھی بن سکتا ہے، آدمی متقی پرہیزگار بھی بن سکتا ہے. دونوں لائنیں اس کے اندر ہے. جس لائن کو دبائے گا تو وہ دوسری لائن ابھرے گی. ہاں، وہ دوسری لائن ابھرے گی. اچھی لائن کو دبا دیا ہے تو بری لائن ابھرے گی، فسق و فجور آئے گا، پھر وہ حد توڑے گا. اور اگر اس کو بنایا ہے تو پھر تقوی، طہارت، یہ چیزیں پیدا ہوگی. تو اس کا تقاضا ہے کہ دونوں صفتیں انسان کے اندر ہے.
اور ان دونوں صفتوں کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ظہور ہوگا کہ آدمی کے اندر اچھے اعمال پائے گئے تو اللہ کی جمالی صفتیں جو ہیں وہ ظاہر ہوگی، یعنی رحم کرنا، مدد کرنا، درگزر کرنا، یہ ظاہر ہوگا۔ اور اگر دوسرے اعمال ہوئے تو اللہ کی جلالی صفتیں ظاہر ہوگی، ہاں، کہ پھر اللہ تعالیٰ مصیبتیں بلائیں لائیں گے، حالات تنگ کریں گے یا آپس میں دشمنیاں ڈالیں گے، ہاں، یہ کیوں کہ ان کے اعمال ایسے ہیں۔ تو یہ نام کا تعارف بھی کروایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی رہبری کی ہے کہ اپنے اندر ان ناموں کا اثر لے، ہاں، کہ جن ناموں میں جلال ہے ان ناموں سے ڈریں اللہ سے، اور ڈر کر کے جو ڈرنے کے تقاضے ہیں وہ پورے کریں، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے، بندوں کے حقوق دبانے سے بچائیں، ہاں، اور جو نام صفات جمالی ہیں اس کا اثر یہ ہے کہ اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کریں کہ جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، مخلوق بھی راضی ہوتا ہے۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو سنوارنے کا سامان ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں کہ اللہ کی یہ صفتیں ہیں۔ تو ان ناموں کا یاد کرنا اور یاد کر کے ان کے ذریعے سے دعا مانگنا، اس میں دعا کی قبولیت بھی ہے کہ اللہ کو اچھے ناموں کے ساتھ پکارو اور اچھے ناموں کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگو۔ تو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، یعنی یہ چیزیں سیکھنے کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو چیز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کے طریقے ہیں، بس یہی چیز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے رحمت بنا کرتے ہیں۔ تو رحمت جو آئے گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے، آپ کی سنتوں سے، آپ کے اتباع سے رحمتیں آئے گی، اور یہ بات نہیں ہوئی تو پھر اسے محرومی آتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں یہ بات بھی پیدا کرنی ہے کہ ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع آوے۔ مذہب کی جان ہے اتباع، اتباع کے بغیر مذہب ہی نہیں ہے، کھوکھلا ہے، جیسے بدن میں جان نہیں ہے ایسے دین ہے لیکن اتباع نہیں ہے تو وہ بے جان دین ہے، اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا نہ اپنے اوپر نہ دوسروں کے اوپر۔ اس لیے اس کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو تابع بناویں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کا اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا۔ یہی سب سے بڑی سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دو راستے دیے ہیں کہ اپنے احکامات نازل کیے ہیں اور پھر احکامات کے پورا کرنے کے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیے ہیں۔ طریقے بہت ہیں، حکم تو ایک ہی ہوتا ہے، جیسے نماز ہے، نماز کا حکم ہے لیکن نماز پڑھنے کے طریقے بہت ہیں۔ سفر کی نماز الگ ہے، بیماری کی نماز الگ ہے، یہاں جنازے کی نماز الگ ہے، عید کی الگ ہے، بہت طریقے بہت کیوں دیے کہ حالات بہت ہوتے ہیں، حالات بہت ہوتے ہیں تو حالات کی وجہ سے مختلف طریقے دیے۔ جیسے علاج ہوتی ہے کہ باہر سے بھی علاج ہوتا ہے، اندر سے بھی علاج ہوتا ہے، لگانے سے بھی علاج ہوتا ہے، پینے سے بھی علاج ہوتا ہے، سونگھنے سے بھی علاج ہوتا ہے، جی ہاں، دوا کیوں کہ ایسے حالات اندر ہوتے ہیں کہ بھئی اس کو سونگاؤ، ہاں، اس کو پلاؤ، اس کو لگاؤ، ہاں، تو ایسے ہی زندگی کے حالات ایسے ہوتے ہیں۔ تو اس حالات کی وجہ سے آسانی پیدا کرنے کے لیے طریقے زیادہ دیے، ہاں، تاکہ آسانی ہو جائے، کیونکہ لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، تو مختلف حالات میں وہ دین کی وجہ سے باہر نہ نکل جائیں دین سے، اس لیے ان کو طریقے دیے کہ یہ حال ہے تو یہ کر لو، یہ حال ہے تو یہ کر لو، یا تاکہ ہر حال میں وہ دین کے دائرے میں رہے۔ تو دین کے دائرے میں وہ رہے گا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جانے، وہ جو طریقوں کو نہیں جانے گا تو وہ جاہلیت کے طریقے پر زندگی ہو جائے گی، کیونکہ دو ہی طریقے ہیں، یا اسلام کے طریقے ہیں یا جاہلیت کے طریقے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاہلیت کا زمانہ تھا، پھر اسلام کا زمانہ آیا، تو کیا مطلب ہے کہ پہلے جاہلیت کے طریقے تھے، ان طریقوں پر زندگیاں گزر رہی تھی، جی ہاں، کھاتے تھے، پیتے تھے، کماتے تھے، حکومتیں کرتے تھے، سب کچھ، لیکن جاہلیت کے طریقے سے کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ضرورتیں تو بند نہیں کی کہ مت کھاؤ مت پیو، بلکہ ان ضرورتوں کے جو غلط طریقے تھے وہ بند کر دیے اور صحیح طریقے دے دیے۔ تو اب ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ جو طریقے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں
وہ ہماری زندگیوں میں آئے گا. اس کو اتباع کہتے ہیں. اتباع کرو، تابعداری کرو. تو مذہب کی جان ہے اتباع. نبی بھی اتباع کا پابند ہے کہ نبی کس چیز کا اتباع کرے گا؟ وہ تو نبی ہے. تو اللہ نے نبی سے فرمایا کہ نبی آپ وحی کا اتباع کریں. ہاں، نبی کس کا اتباع کرے گا؟ وحی کا. ہاں، وہاں سے حکم آئے گا، وہاں سے ہدایتیں آئے گی. تو آپ پر وحی آتی ہے تو آپ وحی کا اتباع کریں گے، اور پھر اس وحی کو آپ سمجھائیں گے تو لوگ آپ کا اتباع کریں گے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہبر ہے. ہاں، قرآن کریم وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہبر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے رہبر. یہ ترتیب ہے. اس لیے آپ کو حکم ہے کہ آپ وحی کا اتباع کریں، اور امت کو حکم ہے کہ نبی کا اتباع کریں. یہ اصلی دین ہے. اتباع مذہب کی جان ہے. اگر اس کا اتباع نہیں ہوا تو پھر وہ جاہلیت کی چیزوں کا اتباع ہو جائے گا. یا ادھر ہوگا آدمی یا ادھر ہوگا. ہاں، دونوں اکٹھے بھی نہیں ہو سکتے اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے. اس لیے یا زندگی اس طریقے پر ہوگی یا زندگی اس طریقے. اس لیے اس کی محنت اور اس کی کوشش اور اس کو سیکھنا ہے کہ ہماری زندگی صبح سے شام تک اتباع والی بنے، طریقوں والی بنے. ابن مسعود فرماتے تھے کہ اگر نبی کا طریقہ چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم. نبی کا طریقہ چھوڑو گے پھر گمراہ ہو جاؤ گے، پھر صحیح راستہ نہیں ملے گا. ایک ہی راستہ اللہ نے باقی رکھا ہے، باقی سب راستے بند کر دیے. سارے راستے موسیٰ علیہ السلام کا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا ہو، انبیاء کرام کی جو راہیں تھی وہ بند ہو گئی. اب ایک ہی راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے میرے دوستو ہمارا کام یہی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ من اکل طیبا وعمل بسنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. تین باتیں کہی کہ جس نے حلال روزی کھائی. ہاں، حلال روزی کھانا یہ بھی ایک فریضہ ہے. جیسا نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے حلال کھانا بھی فرض ہے. وہ چار تو عبادت میں ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ عبادت کے فرائض ہیں. یہ رہن سہن کے فرائض ہیں کہ حلال کھاوے آدمی. تو فرمایا جس نے حلال کھایا اور سنتوں پر عمل کیا اور اپنی ذات، اس کی ذات سے کسی کو کوئی نقصان اور تکلیف نہیں پہنچی تو یہ جنت میں پہنچ گیا. آسان پروگرام جنت میں جانے کے لیے کہ حلال کھاوے اور سنت پر عمل کرے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچاوے اپنی ذات سے. تو یہ اس کی سلامتی کا سامان ہے، اس کے نجات کا سامان ہے. جی ہاں، آسان بتایا کہ سنت پر عمل کرے، حلال کھاوے اور اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا حق نہ دباوے، بلکہ حقدار کا حق ہے تو وہ اس کو ادا کرے. تو یہ جنت میں جانے کا سامان ہے. یہ زندگی کا خلاصہ ہے. سنتوں پر عمل کرنا، پاک روزی کھانا، اپنی ذات سے فائدہ پہنچے، کسی کو نقصان نہ پہنچے. ایک آسان طریقہ بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. رمضان شریف کا مہینہ آدھا ہو گیا. جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی قدر کرنے کی توفیق دے. اس لیے اپنی طاقت کے مطابق اس رمضان کو کمانا چاہیے. حدیث پاک میں ہے یا باغی الخیر اقبل، او خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، سیدھا ہو جا. ویا باغی الشر اقصر، اور وہ شر کے طلب کرنے والا بس کر رک جا. حدیث شریف ہے رمضان کے فضائل کی کہ خیر کے کرنے والے آگے بڑھیں اور کسی دوسرے راستے پر ہیں تو اب اس راستے کو ختم کر کے اس راستے پر آ جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک مہمان بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ چاہے کہ سارا سال رمضان رہے. ہمارے ہاں دلی میں وہ جیل ہے بہت بڑا، تہاڑ جیل. اس میں ہمارے ساتھی جاتے ہیں، دعوت کے ساتھی، قیدیوں میں کام کرنے کے لیے، اور کام ہوتے ہیں، تراویح بھی ہوتی ہے سب. تو وہ جیلر کہہ رہا تھا
کہ رمضان میں یہ بہت سکون سے رہتے ہیں قیدی، نہیں تو یہ لڑتے رہتے ہیں. تو کہا ایسا کرو کہ سارا سال رمضان رکھو. وہ کہہ رہا ہے کہ سارا سال رمضان رکھو تو رمضان میں یہ سکون سے رہتے ہیں، لڑتے نہیں ہے، باقی دنوں میں لڑتے. میں نے کہا یہ تو ہمارے نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا. آج ایک غیر کی زبان سے بھی وہی بات اللہ کہہ پا رہا ہے کہ سارا سال رمضان رہے. میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان رہے. لیکن چونکہ ہمیں اس کا تحمل نہیں ہے کہ سارا سال رمضان رہے. بہرحال یہ اللہ نے دیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اس لیے اس کی قدر کریں. جس کا رمضان اچھا گزرے گا تو سارا سال اچھا گزرے گا دوسرا رمضان آنے تک. مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سہارنپور حضرت کے یہاں آتے تھے تو کبھی کبھی حاضرین سے بات بھی ہوتی تھی. تو ایک دن فرمایا کہ یاد رکھو ایک رمضان دوسرے رمضان کو چارج دیتا ہے. ایک رمضان دوسرے رمضان کو چارج دیتا ہے. کیا مطلب ہے کہ اگر یہ رمضان اچھا گزرا تو آئندہ رمضان تک اچھا ہی رہے گی، پھر اس رمضان سے اچھا ہی دوسرا اور شروع ہو جائے گی. یہ پابندی کی ایک ترغیب ہے اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے کہ بھئی یہ رمضان اچھا گزرا تو آئندہ رمضان تک سارا سلسلہ اچھا ہی رہے گا. تو جمعہ کبھی یاد ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اثر پڑتا ہے کہ جمعہ کا اہتمام ہوا ہے، جمعہ کی سنتوں کا اہتمام ہوا ہے تو دوسرے جمعہ تک خیر ہوگی. ایسے یہ ہے. تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ ہمارا رمضان اچھا گزرے تو انشاءاللہ اگلے رمضان تک خیر ہی خیر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے. خالی اجتماعی دعاؤں پر گزارا نہیں کرنا بلکہ دعا مانگے. دعا ہمارا ہتھیار ہے. حدیثوں میں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ مومن پر حالات آتے ہیں تو ان حالات کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ کہ حالات کا مقابلہ اپنی دعاؤں سے کرو، اپنی دعاؤں سے اپنے حالات کو اللہ سے بدلواؤ. تم کو دعا کا ہتھیار دیا ہے. جیسے کہ سانپ نکلا گھر میں کوئی چیز تو لاٹھی لاؤ، تو لاٹھی سے اس تکلیف کو دور کرتے ہیں. تو کہا اس طرح اپنی تکلیفوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی بیماریوں کو دعاؤں سے دور کرواؤ. دعا صرف ہماری حاجت نہیں ہے، یاد رکھو، دعا ہماری حاجت بھی ہے اور عبادت بھی ہے. دعا میں دونوں پہلو ہیں. دعا عام طور پر ہمارا ذہن ہے کہ دعا ہماری حاجت ہے، حاجت ہو کے تو مانگیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ دعا مانگنا عبادت ہے. کیونکہ غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے. غیر خدا سے دعا شرک ہے. دعا صرف اللہ سے مانگی جائے گی، عبادت ہے. اور عبادت اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، غیر خدا کی نہیں ہوتی. تو دعا عبادت بھی ہے اور دعا ہماری حاجت بھی ہے. اس لیے دعا مانگنے سے حاجتیں بھی پوری ہوگی اور دعا مانگنے سے دعا کا ثواب بھی ملے گا. دعا مانگنے سے دعا کا ثواب ملے گا. اور دعا رد ہوتی ہی نہیں. دعا اللہ رد نہیں کرتا. اللہ کہ رد کرنے کے کوئی سامان بنا لیے ہوں وہ الگ بات ہے کہ روزی حرام کی ہے وغیرہ، تو وہ دعا ہی نہیں ہے. جیسے کوئی ناپاک کپڑے سے ہی بعد نماز پڑھ تو وہ نماز ہی نہیں ہے. ورنہ دعا تو رد ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. تو پھر کیسے رد ہوگی؟ یہ کہا کہ وہ تو نہیں استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. اب دعا مانگے پھر وہ رد کیسے ہوگی جب قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے؟ اس لیے کسی مومن کی دعا رد نہیں ہوتی. یہ نہیں سمجھ کہ ہماری دعا نہیں قبول ہوتی. نہیں، دعا سب کی قبول ہوتی ہے. حکم دیا ہے کہ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا، تو مانگنے کا حکم ہے، قبول کرنے کا وعدہ ہے. ہاں، البتہ معاملہ الگ ہے کہ دعا مقبول بھی ہوتی ہے، دعا محفوظ بھی ہوتی ہے. مقبول ہوئی تو اس کا اثر دے، جو مانگا تھا وہ مل گیا. نہیں ملا ہے تو اس کو محفوظ رکھا ہے، وہ محفوظ ہے. اس کو کسی وجہ سے وہاں محفوظ رکھا ہے کہ جب اس کا وقت آئے گا تب دیں گے. کیوں؟
یہ وقت اس کو دینے کا نہیں ہے. جیسے بچہ مطلب کچھ چیز مانگتا ہے تو ماں باپ نہیں دیتے, یہ دینا اس کے حق میں ٹھیک نہیں ہے. پھر جب وہ سمجھدار ہوتا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ بندے نے کوئی چیز مانگی تو وہ ابھی دینا اس کے حق میں ٹھیک نہیں ہے, تو روک لیتے ہیں دعا کو اور دعا کو محفوظ رکھتے ہیں. تو اس کا وقت آئے گا تو پھر اس کو دے دیں گے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے, وہ حرم میں رہتے تھے, کہ میں نے ایک دعا مانگی تو 10 سال مانگی, 10 سال کے بعد اس کا قبول یہ ظاہر ہوا. کوئی چیز تھی حرم شریف میں, یہ چیز یا اللہ ہونی چاہیے, تو میں اس کو مانگتا رہا میں 10 برس مانگی. 10 برس کے بعد اس کا ظہور ہوا, اور جو چیز مانگی تھی وہ ظاہر ہوا. تو یہ مثال ہے کہ رد نہیں ہوتی, ہاں دیر ہوتی ہے کسی وجہ سے. اللہ جانتے ہیں کہ کب دینا ہے, کس وقت دینا ہے, بندہ تو نادان ہے. اس لیے اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی, اپنے وقت پر دے دیں گے. اور اگر اس کا وقت دنیا میں نہیں آیا ہے تو اس کو جمع کر کے آخرت میں دیں گے, اس کو یاد دلائیں گے کہ اب تم یہ دعا مانگی تھی کہ ہاں, یہ دعا مانگی تھی کہ ہاں, یہ دعا مانگی, تو اس پر ہم نے کچھ دیا نہیں آپ کو کہ یہ لو, تو وہ خوش ہو جائے گا, کیونکہ وہ جو ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا. دعا پر جو وہاں جو کچھ دینا ہے اللہ کو وہ تو ہمیشہ کے لیے دیں گے. تو وہ تمنا کرے گا کہ ساری دعائیں یہاں ملتی تو اچھا ہوتا. جی ہاں, یہ ہمیشہ کے لیے دے دیا. تو یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اور حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے دربار میں دعاؤں کا اکرام ہے. تو یہ نہیں کہ عرضیہ یہ ردی میں ڈال دی, ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ اکرام بندوں کی دعاؤں کا ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے. کیوں کہ دعا مانگنے والا جانتا کہ میرا اللہ ہے, وہ دعا قبول کرنے والا ہے, اسے دعا دی, اس نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے. تو یہ دعا مانگنا اس کے ایمان کی علامت ہے, اس کے ایمان کی نشانی ہے, اس لیے اس کی دعا کا اکرام ہوتا ہے. حدیثوں میں ہے کہ دعا سے بڑھ کر کسی چیز کا بھی اللہ کے دربار میں زیادہ اکرام نہیں ہے, زیادہ اکرام دعاؤں کا ہوتا ہے. اس لیے اپنی دعائیں کثرت سے مانگنی چاہیے, دین کے لیے بھی, دنیا کے لیے بھی, آخرت کے لیے بھی. جی ہاں, یہی کمی ہے ہماری, یہ کمی ہے کہ دعائیں جتنی مقدار میں مانگنی چاہیے وہ ہے نہیں. ورنہ تو حالات تو کچھ بھی نہیں ہے دعاؤں کے سامنے. اللہ تعالیٰ حالات بدل دیتے ہیں اور مرادیں پوری کرتے ہیں, لیکن دعا مانگنے کا اہتمام نہیں ہے. دعا مانگیں, وہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مراد مانگیں. اللہ کی تعریف کرنا نہ آتی ہو تو درود شریف پڑھ کر کے دعا مانگیں, کہ درود شریف کی وجہ, درود شریف رد نہیں ہوتا. درود ایسی عبادت ہے کہ جو قبول ہوئی ہے, کیونکہ درود حضور کے لیے دعا مانگنی ہے. تو جو دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مانگی جائے گی وہ اللہ تھوڑی رد کرے گا. جی ہاں, درود شریف جو ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے, رحمت کی اور برکت کی. درود تو قبول ہی ہوتا ہے, کوئی بھی درود پڑھے اس کا درود قبول ہے. جب درود شریف قبول ہوگا تو دعا بھی قبول ہو جائے گی اس کے ساتھ. اللہ ایسا نہیں کرے گا, یہ نہیں, یہ اللہ بہت کریم ہے. اس نے کہا کہ درود شریف پڑھ کر کے دعا مانگو. درود شریف تو قبول ہوتا ہی ہے تو دعا بھی قبول ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو یہ سب 24 گھنٹے دعا مانگنے کے ہیں. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آمین کہنے کے لیے مقرر کر دیا ہے رمضان میں. مومن بندے دعا مانگیں گے اور تم لوگ آمین کہنا فرشتوں کو. ہاں, تو فرشتے ہمارے ساتھ ہیں دعا مانگنے میں. تو اللہ سے دعائیں مانگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں سکھائی ہے, لیکن وہ سیکھنے کا رواج ہی ختم کر دیا. اللہ بہت دعائیں سکھائی ہیں. جی ہاں, اور علماء نے بڑی بڑی کتابیں دعا جمع کر کے لکھی تاکہ امت کو یہ پہنچ جائے. لیکن کون پڑھے؟ اس لیے بھائی اپنی توجہ اپنے دین کی طرف کرنے کی ضرورت ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وصلى الله تعالى على خير خلقه